سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی پے کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں اور خود بھی داڑھی منانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گھاگ کو پکڑانے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے؟ یقین مانیے، جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ سہی نہیں جا سکے گی۔ سرکار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں، ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ آقا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائے۔ سرکار، ذات والا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا گے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے جا پہنچے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا، اے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ بارگاہ خداوندی عز و جل میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ روؤں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات روتے لگے۔ آخرکار آواز آئی، اے جبرائیل، اے محمد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں، مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکیں بھیگی۔ افسوس، عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے، نہ پریشانی، خجالت ہے،
نہ ندامت ندامت سے